बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, इस्लामाबाद, आजाद कश्मीर समेत कई शहरों में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजला से दरो दीवार हिलकर रह गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए घरों से बाहर निकल आए। गुजरांवाला, सियालकोट, नारोवाल, सराय आलमगीर, अलीपुर चट्टा में जलजले के झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक डेरा गाजी खान, पिशावर, मर्दान, सवात, मुजफ्फराबाद, लोअरदील, भलवाल, मुल्तान, टोबा, टेक्सिंग, मियांवाली, भक्कर, गुजरांवाला और फैसलाबाद समेत मुल्क भर में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की गहराई 80 किलोमीटर जबकि मरकज ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता ताड़ड़ वजीराबाद से गिरफ्तारी के बाद फौरी रिहा कर दिए गए। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अता ताड़ड़ को गिरफ्तार करना इनकी हार का खौफ जाहिर करता है। गिरफ्तारी पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। अजमा बुखारी बोली, हमारे लोगों को हिरासा करने की कोशिश की जा रही है। मुस्लिम लीग नून के तर्जमान मरियम औरंगजेब ने मुतालिबा किया कि अता ताड़ड़ की गिरफ्तारी पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। ये जान चुके हैं कि इलेक्शन हार रहे हैं। वजह बताए बगैर अता ताड़ड़ को गाड़ी में डालकर सिटी पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अता ताड़ड़ को गिरफ्तार नहीं, वारंट के बगैर अगवा किया गया। पुलिस ने असलहा चेक करने के बहाने मुलाजमों को तशद्दुद का निशाना बनाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अता ताड़ड़ का इल्जाम, कहा कि जब छुड़वाने गया तो बदतमीजी की गई। पुलिस ने राहगीरों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस ने मुझे गाड़ी में डाला और कहा चलें, थाने लेकर गए। अगर जिमनी इलेक्शन में पुलिस ने लड़ना है तो हम इनसे निपटना जानते हैं, एक एक जख्म का बदला लेंगे। जो सिटी वजीराबाद ने हमारे साथ जो लोग थे उन पर धावा बोला और असला लाइसेंस चेक करने के बहाने से मुलाजमों को मारा, जदोको किया और तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसमें मेरा ड्राइवर भी शामिल था। मैं जब इसको छुड़वाने गया तो इन्होंने बदतमीजी की और मुझे भी साथ गाड़ी में डाला और कहा जी चलें। तो इधर हमें थाने ले आए। इधर 4 राहगीर बेचारे मौजूद हैं। एक बच्चा फार्मेसी में मुलाजिम है, एक कोई अपना प्राइवेट कारोबार करता है। वो सिर्फ मोबाइल पे वीडियो बना रहे थे, उनको मारा है। और शहबाज किससे है? ये देखें, ये बाकायदा मुक्के और लाते मार के, ये मेरे ड्राइवर है शहबाज, ये बाकायदा मुक्के और लाते मार के इसको तशद्दुद का निशाना बनाया है। मैं ये वाज़ेह पैगाम दे देना चाहता हूँ CPO साहब को भी, RPO साहब को भी, आपके हुकूमत के लोग जो असला लेके फिरते, हमारे पास असला कोई नहीं होता, उनको आप नहीं रोकते। इनका असला लाइसेंस चेक करने के बहाने से आपने आज मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाया है। एक एक जख्म का बदला लेंगे और अगर ये जिम्नी। फिरदौसा शिखवान ने ताताड़ड़ की गिरफ्तारी को सियासी ड्रामा करार दे दिया। कहती हैं कि इन्हें हिरासत में ही नहीं लिया गया तो रिहाई कैसी। रंगबाजी और शोबाजी नून लीग का वतीरा है। पुलिस को आबिद रजा की गाड़ी में असलहा की इत्तला मिली। अता ताड़ड़ मौका पर खुद उछलकर पुलिस वैन में बैठ गए। दूर खड़े सियासी मास्टरमाइंड और मीडिया की स्क्रीन के भूखे अताउल्लाह ताड़ड़ के पेट में अंगड़ाई उठी और उसने गाड़ी के अंदर खुद आके बैठ के SHO को कहा कि मुतलका पुलिस अफसर को कि आप जो तरजीहात, जो डिटेल्स लेना चाहते हैं थाने में जाके ले लें और वहाँ बैठ के बात करते हैं, हम आपको देते हैं वो सारी डिटेल्स भी और तफसीलात भी। मौसूफ जो है वो एक बार के मेंबर के साथ गाड़ी में बैठ के खुद थाने तशरीफ लेके गए। फिर उन्होंने अपनी कनीज़ों को मैसेज किए कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया, किसी ने कहा कि उन्हें अगवा कर लिया गया। तो ये जो रंगबाजी और शोबाजी है ये नून लीग का वतीरा है और हमेशा इस जमात ने सियासी शोहरत हासिल करने के लिए हर वो अमल किया जिसकी बाद में इन्हें सुबकी उठानी पड़ी, इन्हें शर्मिंदगी हुई। अताउल्लाह ताड़ड़ का चूंकि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी तो रिलीज करने का सवाल पैदा नहीं होता कि उनको रिलीज कर दिया गया। किसी शख्स को रिलीज करने के लिए पहले गिरफ्तार होना जरूरी होता है। तो जो शख्स खुद उछल के कूद के गाड़ियों में बैठ के थाने में जाए और कहे कि मैं आऊंगा और मुझे बताएं, और फिर ये एक प्लान ड्रामा, ये एक बिल्कुल उस सियासत के, उस इलेक्शन के साथ जुड़ा
नून लीग की रंगबाजी का शाहकार ये वाकया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्मोक को खामोश कातिल करार दे दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में मामले को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म ने लाहौर जिलानी पार्क में अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। तो लाहौर का फॉरेस्ट कवर जो दरख्त लगे हुए थे लाहौर में, ये पिछले 12-13 सालों के अंदर 70% कम हुआ है फॉरेस्ट कवर, और उसका नतीजा अब आपके सामने है। और वो नतीजा ये है कि आज ये जो फरवरी का महीना था, ये सबसे बेहतरीन महीना होता है लाहौर के लिए, और इसमें आप देख लें कि सूरज ही नहीं नजर आता। नवंबर से शुरू होता है, अगर बारिश ना हो तो यहां सूरज ही नहीं नजर आता, और फॉग नहीं स्मॉग होती है। स्मॉग का मतलब कि ये फॉग तो इतना बुरा नहीं करती, स्मॉग तो इंसान की जिंदगियों की अगर मुसलसल इस तरह की स्मॉग रहे तो हर इंसान की जिंदगी से ये 6 से 11 साल कम करती है। इसका बहुत बुरे असरात इंसान बच्चों के ऊपर खास तौर पे, क्योंकि इसके अंदर एक वो जो केमिकल है, वो जो खास तौर पे जो फाइन केमिकल जो बच्चों की लंग्स में चला जाता है और फिर ब्रेन्स में भी जाता है, इसके बहुत बुरे असरात बच्चों पे और बूढ़ों पे होते हैं। और क्योंकि ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि एकदम इसका नजर नहीं आता है जो डैमेज करता है इमीडिएटली, तो इसलिए लोग इसको नजरअंदाज कर जाते हैं और समझते हैं कि ये है ही नहीं। लेकिन इसका दुनिया में, अब सारी दुनिया में रिसर्च हो चुकी है कि ये जो स्मॉग के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स एक सोसाइटी पे है, वो आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा है। लेकिन एक ये कहते हैं कि 7 से 11 साल तक ऑन एन एवरेज इंसान की जिंदगी कम करते हैं। तो लाहौर, तो मैं क्योंकि यहाँ पैदा हुआ हूँ और मुझे तो लाहौर का सारी एवोल्यूशन याद है कि यहाँ का, हम जमान पार्क में रहते थे, और जब एचएसएन कॉलेज से, तब तो माल रोड ही सब कुछ होता था, तो माल रोड से जब एचएसएन कॉलेज क्रॉस करते थे जमान पार्क की तरफ, तो टेम्परेचर कम हो जाता था, एक मौसम में तब्दीली आ जाती थी, क्योंकि वो सारा लाहौर ग्रीन था, खेत थे, और ये बड़ा जो तब लॉरेंस गार्डन्स जो होता था, ये बाग जना, तो ये बहुत लाहौर में आलूदगी का जिन काबू में न आ सका। ओस एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 की खतरनाक सतह तक पहुंच गया। माहिरीन की तरफ से ट्रैफिक जाम को बड़ी वजह करार दे दिया। भट्टा खच से निकलने वाला धुआं भी फजा को आलूदा कर रहा है। तमाम तर दावों के बावजूद लाहौर में क्वालिटी आलूदगी की बढ़ती हुई शरह खतरनाक हद तक जा पहुंची। कंटोनमेंट के बाद इलाकों में AQI 581 रिकॉर्ड किया गया। गुलबर्ग में भी आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक करार दे दी गई। डिफेंस में आलूदगी का तनासुब 353 सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, 350 गढ़ी शाहू, एजर्टन रोड, शिमला पहाड़ी और मुल्हका इलाकों में AQI 337 रिकॉर्ड किया गया। जबकि माहिरीन का कहना है कि यह बात काबिल तशवीश है कि जिम्मेदार इदारे सूरत हाल को मुसलसल नजरअंदाज कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सलामती और अफवान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोरोना के खिलाफ जंग में ताउन पर बरतानिया का शुक्रिया भी अदा किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिश्चियन टर्नर की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर इलाकाई सलामती और अफवान अमन अमल के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने का आज आखिरी रोज। 3 मार्च को इंतखाबी दंगल होगा। इब्तदाई फहरिस्त 14 फरवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। सेनेट इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी रोज। 3 मार्च को इंतखाबी दंगल होगा। इब्तदाई फहरिस्त 14 फरवरी को जारी की जाएगी। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। सेनेट की बेशतर नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों के नाम फाइनल। वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं इस्लामाबाद से अब्दुल हफीज शेख और फौजिया अरशद का नाम फाइनल कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, दोस्त मोहम्मद सानिया निश्तर और फरजाना सिंध से फैसल वाबडा, टेक्नोक्रेट नशिस्त पर सैफुल्ला अबड़ो उम्मीदवार होंगे।
بلوچستان سے عبد القادر امیدوار نامزد، پنجاب سے سیف اللہ نیازی، ڈاکٹر زرقا اور بیرسٹر علی ظفر امیدوار ہوں گے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا سے مزید امیدواروں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے بھی سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے نام فائنل کر لیے۔ 14 امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے گئے۔ سینٹ کی آئندہ مدت کے لیے شہری رحمان سلیم مانوی والا کا نام فائنل کر لیا گیا۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق یوسف رضا گیلانی کی اسلام آباد سے سینٹ انتخابات میں پی ٹی ایم کے مشترکہ امیدوار کی تجویز ہے۔ خیبر پختونخوا سے فرت اللہ بابر پی ٹی ایم کے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ سندھ سے جام مہتاب ڈہر، تاج حیدر، سلیم مانوی والا، شہری رحمان اور شہادت امان امیدوار ہوں گے۔ یوسف رضا گیلانی پر ہماری پارٹی کو کوئی اختلاف نہیں، مگر وہ ہمارے امیدوار نہیں۔ پی ٹی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان نے یوسف رضا گیلانی کے نام کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو خطرہ ہے کہ ان کے اراکین ان کے امیدواروں کو ووٹ نہیں دیں گے۔ اوپن بیلٹ کے لیے تحریک انصاف کے جتن ان کے اپنے امیدواروں کو جتوانے کے لیے ہیں۔ استعفے کے آپشن پر سینٹ الیکشن کے بعد غور کیا جائے گا۔ لانگ مارچ ایک دن کا نہیں، کافی دن ٹھہرنا ہوگا۔ بڑی واضح بات ہے کہ اس وقت جس چیز کی وہ جتن کر رہے ہیں، بیلٹ کا لفظ ہوگا، وہاں اوپن کا تصور ہو ہی نہیں سکتا، وہاں سیکرٹ کا تصور ہوگا۔ بیلٹ کے ساتھ ہمیشہ سیکرٹ کا تصور وابستہ ہے، پوری دنیا میں اوپن کا تصور ہی وابستہ نہیں ہے۔ اور آج وہ جتن کر رہے ہیں اس لیے کہ جو امیدوار وہ سامنے لا رہے ہیں وہ خود ان کی اپنی پارٹی میں اس قدر ناپسندیدہ ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید ان کی اپنی پارٹی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گی۔ تو یہ اس کی اصل حقیقت ہے کہ آج وہ سارے صورتحال سامنے آ رہی ہے اور وہ حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پچھلے الیکشنوں میں، اور ہمیشہ یہ دوسروں کے منہ پر جو ہے ملتے رہتے ہیں، تو یہ سارے حقائق جو ہیں اس وقت قوم کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک ایک بچے تک اس کی صورتحال پہنچ رہی ہے کہ یہ ایک ظاہری ایک نمائشی قسم کی چیز تھی جس کے اندر سوائے گند اور غلاظت اور ناکامی اور نالائقی کی کچھ نہیں۔ میرے خیال میں یہ مارچ ایسی ہوتے ہوئے ہمیں اس کا تجربہ ہے کہ اس کی اسٹریٹجی جو ہے وہ وقتاً فوقتاً بنانی پڑتی ہے، اور روز دن بدن ہم اس کی اسٹریٹجی جو ہے اس کو تشکیل دیتے رہیں گے۔ تو میرا خیال یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن کا مارچ ہوگا، وہ کئی دن شاید وہاں پر ٹھہرنا پڑے گا۔ 2018 کے الیکشن پر جو موقف لیا ہے اور آج ہم اسی موقف پر قائم ہیں، ہمیں عوام کی جو امانت ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی کمپرومائز ہم اس پر نہیں کر سکتے۔ مسلم لیگ نون نے بھی سینٹ انتخابات کے لیے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دے دی۔ راجہ ظفر الحق اور پرویز رشید کو دوبارہ ٹکٹ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ مسلم لیگ نون نے 3 جنرل اور 1 ٹیکنوکریٹ اور 1 خاتون نشست کے لیے 4 لیگی رہنماؤں کا انتخاب کر لیا۔ وارنگ اور افضل نے مطابق پارلیمانی بورڈ نے پنجاب سے پارٹی کے 5 رہنماؤں کے ناموں کی منظوری دے دی۔ ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پر اعظم نذیر تارڑ ایڈوکیٹ کو پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ مریم اورنگزیب نے بتایا کہ جنرل سیٹ پر پرویز رشید، مشاہد اللہ خان اور پروفیسر ساجد میر کے ناموں کی منظوری دی گئی۔ خواتین کی نشستوں پر بیرسٹر سعدیہ عباسی کو پارٹی ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف میرٹ پر ٹکٹیں جاری کرے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا اعلان، چاہتے ہیں کہ سینٹ کا انتخاب پیسوں کے لین دین سے پاک ہو۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، سینٹ الیکشن کے لیے امیدواروں کے ناموں کو حتمی شکل دے دی گئی۔ وزیر اعظم عمران خان نے بڑا اعلان کر دیا، سینٹ الیکشن میں تحریک انصاف میرٹ پر ٹکٹیں جاری کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا اعلان، چاہتے ہیں کہ سینٹ کا انتخاب پیسوں کے لین دین سے پاک ہو۔ نیب کا خصوصی سیل قائم، سینٹ کے امیدواروں کا ریکارڈ چیک کرے گا۔ ذرائع کے مطابق نیب کا سیل امیدواروں کی کلیئرنس الیکشن کمیشن کو جاری کرے گا۔ نیب کا کوئی سزا یافتہ سینٹ الیکشن نہیں لڑ سکے گا۔ خصوصی سیل کی نگرانی ڈائریکٹر آپریشنز غلام صفدر شاہ کریں گے۔ ملک میں سینٹ انتخابات کا انعقاد 3 مارچ کو کیا جائے گا، جس کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے شیڈیول بھی جاری کر دیا گیا۔ عثمان ڈار نے انتخابی قوانین کے پیش نظر وزیر اعظم کے معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑ دیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے NA-75 کی انتخابی مہم میں حصہ لینے کے لیے وزیر اعظم سے اجازت مانگی تھی۔ عثمان ڈار کی خواہش پر کابینہ ڈویژن نے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ ادھر الیکشن کمیشن نے NA-75 سیالکوٹ میں ضمنی انتخاب میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر عثمان ڈار کو نوٹس بھی جاری کر دیا۔
الیکشن کمیشن نے معاون خصوصی عثمان ڈار کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ حکومتی عہدہ رکھتے ہوئے انتخابی مہم میں حصہ کیوں لیا۔ الیکشن کمیشن نے ڈسکا میں انتخابی امیدوار کے ہمراہ موجودگی کو الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کچھ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ فنکاری سانپ پٹاری کا، فنکاری کھیل مداری کا، فنکاری پھیر ہے لفظوں کا، فنکاری رنگ ویپاری کا۔ کوئی چونا لگائے، کوئی لوٹے مال، کوئی آڑھی ٹیڑھی چل دے چال، روئے دھوئے سب ہار کے باری، اسی کو کہتے ہیں فنکاری۔ میں ہوں آمنہ عثمان، پروگرام فنکاری کے ساتھ۔ خبر سب سے پہلے۔ فضا منیر کے ساتھ ہفتہ کا اتوار رات 8:05 پر صرف ٹی وی ٹوڈے پہ۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ ویلکم بیک۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ گریڈ 1 سے 19 تک کے وفاقی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ صوبائی حکومت کو بھی ہدایت کی ہے کہ ہماری ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پمز کے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے، ٹی ایل پی کے ساتھ بھی معاملہ طے پا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے گریڈ 1 سے لے کے 19 تک مرکزی سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% کا اضافہ کر دیا گیا ہے اور صوبوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ بھی ہماری ہدایت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ پمز کے ڈاکٹروں کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا چکے ہیں اور سب سے بڑی بات ٹی ایل پی کے ساتھ ہمارا معاملہ جو ہے خوش اسلوبی کے ساتھ طے پا گیا ہے اور یہ حکومت جو ہے وہ ناموس رسالت کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ پی ڈی ایم نے پوری کوشش کی کہ وہ سرکاری ملازمین کو مشتعل کر سکیں
جس میں وہ بری طرح ناکام رہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے ہاتھ ان کی چور بازاری اور لوٹ مار کی وجہ سے بندھے ہوئے تھے، اور کل وزیر اعظم نے نالہ لئی کے لیے بھی 70 ارب روپے جاری کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں تاکہ 2 سال کے اندر نالہ لئی کو مکمل کیا جائے، جو راول پنڈی کا نقشہ بدل دے گا، اور اس کے لیے فوری طور پر کام شروع۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزار نے کہا کہ سابق حکمرانوں نے معیشت کا جنازہ نکال کر پاکستان کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، ذاتی مفادات کی خاطر اداروں کو تباہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار نے اپنے بیان میں کہا کہ ماضی میں پالیسیز بناتے ہوئے عوامی ترجیحات اور قومی مفادات کو فراموش کیا گیا۔ گزشتہ حکومتوں کی غلط پالیسیز کے باعث قوم کا بچہ بچہ مقروض ہے۔ نظام میں صلاحیت خرابیوں کو درست کرنے کے لیے مشکل فیصلے کیے ہیں، ذاتی مفادات کے لیے نہیں بلکہ عوام کی فلاح اور ملک کے مفاد کے لیے فیصلے کر رہے ہیں۔ عثمان بزار کا کہنا تھا کہ اچھا وقت دروازے پر دستک دے رہا ہے، پاکستان اپنی حقیقی منزل کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں نئے پاکستان کا خواب حقیقت میں بدل رہا ہے۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے کہا کہ سینٹ انتخابات میں اوپن بیلٹ پر پی ٹی ایم گھبرا رہی ہے، اوپن بیلٹ انتخابات سے اپوزیشن کو نقصان نہیں فائدہ ہوگا۔ گورنر پنجاب چودھری سرور نے اپنے بیان میں کہا کہ قبل از وقت انتخابات کی خواہش رکھنے والے 2023 تک صبر کریں، شفاف سینٹ انتخابات سے جمہوریت اور پارلیمنٹ مزید مضبوط ہوگی۔ عمران خان کا قوم سے وعدہ ہے کہ وہ کرپشن کو جڑوں سے ختم کر دیں گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان جو کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں۔ اور اب خبر یہ ہے کہ نیپرا کی بجلی ₹1.95 فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری، آز ٹیرف ₹14.38 سے بڑھ کر ₹16.33 مقرر۔ فیصلے کا اطلاق 50 یونٹ تک والے قریب صارفین پر بھی یکساں ہوگا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق وفاقی حکومت کے نوٹیفیکیشن کے بعد ہوگا۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 9.17% ہو گئی۔ ملک میں چینی اور آٹے کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہونے لگا۔ ادارہ شماریات نے رپورٹ جاری کر دی۔ ایک ہفتے میں چینی کی اوس قیمت ₹3.37 فی کلو بڑھ گئی۔ آٹے کا 20 کلو کا تھیلا ₹23.88 مہنگا ہو گیا۔ مرغی ₹11.47 فی کلو، انڈے فی درجن ₹6.80 مہنگے ہو گئے۔ ادارہ شماریات کی تازہ رپورٹ کے مطابق آٹے کا تھیلا ₹970.18 مہنگا۔ ایک ہفتے میں مرغی ₹11.47 فی کلو بڑھ گئی۔ انڈے فی درجن ₹6.80 مہنگے۔ گھی کا 2.5 کلو کا ڈبہ ₹9.75 مہنگا ہو گیا۔ جماعت اسلامی غربی لاہور کے زیر اہتمام بجلی کی قیمت میں اضافے کے خلاف منصورہ ڈگری کالج چوک پر احتجاج۔ مظاہرے کی قیادت امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد، مظہر جیلانی، راشد چشتی نے کی۔ امیر جماعت اسلامی غربی لاہور عبدالعزیز عابد نے کہا کہ لاہور کو لاوارث نہیں چھوڑیں گے، جماعت اسلامی ملک کی حقیقی قیادت ہے، لاہور کو کچا کنڈی نہیں بننے دیں گے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے IMF کو خوش کیا جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے مرے کے مارنے کے مترادف ہے۔ عبدالعزیز عابد نے مزید کہا کہ حکومت اپنی نااہلی کو چھپانے کے لیے عوام پر مہنگائی مسلط کر رہی ہے۔ گیس پیٹرول کے بعد اب ایک ماہ میں بجلی کی قیمت میں 2 مرتبہ اضافہ مسترد کرتے ہیں۔ سابق ڈی جی ISI اسد الرانی کیس میں نیا موڑ آ گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر قیانی نے کیس پر مزید سماعت سے معذرت کر لی۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ کیس کا سارا پس منظر جانتا ہوں، فیصلہ بھی لکھنے کے مرحلے میں تھا۔ جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیے کہ کیس چیف جسٹس اطہر من اللہ کو بھیج رہا ہوں، کچھ ایسی وجوہات ہیں جو بتانا نہیں چاہتا۔ چیف جسٹس ہی اس کیس پر سماعت کے لیے نئے بینچ کا فیصلہ کریں گے۔ گزشتہ سماعت پر وزارت دفاع کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کروائے گئے تحریری جواب میں کہا گیا تھا کہ اسد درانی 2008 سے دشمن عناصر بالخصوص بھارتی خفیہ ایجنسی را سے رابطوں میں رہے۔ کوریا سے پاکستان آنے والی الیکٹرک کاریں لے جانے والا ٹرالر کو حادثات نواب شاہ دولت پور کے قریب قومی شاہراہ پر تیز رفتار ٹرالر الٹ گیا۔ نواب شاہ ٹرک پر لوڈ 13 الیکٹرک کاریں تباہ ہو گئیں۔ موٹر وے پولیس کے مطابق ٹرالر کراچی سے لاہور جاتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا۔ ایک گاڑی کی قیمت 90 لاکھ بتائی جا رہی ہے۔ جنوبی وزیرستان میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان جھڑپ میں 4 جوان شہید ہو گئے جبکہ 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ ISPR کے مطابق جنوبی وزیرستان کے علاقے مقیم میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کا مقابلہ ہوا
اور اسی دوران دہشت گردوں کی فائرنگ سے 4 جوان شہید ہوئے۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز کی جوابی فائرنگ کے نتیجے میں 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ شبلی فراز نے کہا کہ دفاع وطن اور ملک میں قیام امن کے عظیم مقاصد کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر قوم کے قابل فخر سپوت ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جنوبی وزیرستان میں 4 فوجی جوانوں کی شہادت پر بے حد افسوس ہے۔ شہداء کے اہل خانہ کے صبر و استقلال اور جرت کو سلام۔ باجوڑ میں سیکیورٹی فورسز نے بروقت کامیاب کارروائی کرتے ہوئے تخریب کاری کا منصوبہ ناکام بنا دیا۔ تحصیل نواقائی چارمنگ میں پاک افغان سرحد کے قریب خفیہ اداروں کی اطلاع پر آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کے دوران سینکڑوں کلو خطرناک بارودی مواد اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کل عدن تنظیم نے اسلحہ سیکیورٹی فورسز کے خلاف اور دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا تھا۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام کثیر القومی بحری مشق امن کا آج سے آغاز ہو گیا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاک بحریہ کے سربراہ امجد خان نیازی کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ خطے میں استحکام کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں۔ پاک بحریہ کے زیر اہتمام کثیر القومی بحری مشق امن کا آغاز ہو گیا۔ کثیر القومی بحری مشق 11 سے 16 فروری تک کراچی میں منعقد کی جا رہی ہے۔ تقریب سے خطاب بھی کیا گیا۔ اس قومی مشق میں تو دوسری جانب کرونا وائرس سے 33 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 12,218 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 5,60,363 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,270 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,62,875، سندھ میں 2 لاکھ، جبکہ 52,719، خیبر پختونخوا میں 69,164 اور اسلام آباد میں 42,401 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔